بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کی ملکہ بلقیس بہت خوبصورت تھی۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ وہاں کے بادشاہ کی جب موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے تخت سنبھالا، سارے بادشاہی سنبھال لی اور ہر ایک چیز کو دیکھنے سننے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ جنات، چرند پرند، ہوا، سب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر رکھا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا۔ سب ہی جنات اور چرند پرند وہاں موجود تھے، لیکن ان کا چہیتا پرندہ ہدہد موجود نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بارے میں پریشان ہوئے اور سب سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد وہاں آ پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ کہاں تھے، تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑے ہی احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اٹھتے اٹھتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ وہاں لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور وہاں ان کی ایک ملکہ ہے، بہت ہی خوبصورت ملکہ جس کا نام ملکہ بلقیس ہے۔ وہ ایک خوبصورت تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے، اور اس کی اس تخت پر قیمتی ہیرے، موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس باقی بھی تمام شاہی سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ اگر واقعی تمہاری بات درست ہے تو میرا پیغام اس عورت تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور میرا خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر دیکھو کہ اس کے بعد وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھنا شروع کر دیا، جو کہ کچھ یوں لکھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی طرف سے ملکہ بلقیس کو بھیجا جاتا ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ملکہ بلقیس کی طرف اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے وہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے تخت پر بیٹھی تھی، اور وہاں دربار میں 300 لوگ موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ خط سنا تو طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت سے سخت جواب دینا ہوگا۔ لیکن ملکہ بلقیس بہت سمجھدار تھی، وہ انہیں سمجھانے لگی کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی بہت ہی سمجھدار ہے، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں بہت ہی حکمت سے کام لینا ہوگا۔ اس نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ میں سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر اس نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد نے یہ ساری گفتگو سن کر آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر کے ہر راستے پر سونے اور چاندی کا فرش بچھا دیا جائے، دربار کو ہیروں موتیوں سے بھر دیا جائے، اور پورے شہر کو اچھی طرح سے خوبصورت سجا دو۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف روانہ کیے، جس میں سونے کی اینٹیں، قیمتی جواہرات اور بہت سی قیمتی چیزیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب وہ یہ سارا سامان لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہر میں داخل ہوئے تو وہ یہ سارا نظارہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم لوگ میری مدد مال سے کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ بھی مجھے اللہ پاک نے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو، اور واپس جاؤ اور جا کر اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے،
ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ بات ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اپنی اطاعت کا فیصلہ کر لیا۔ جب یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے ایسا کون ہے جو ملکہ کو میرے پاس پہنچنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس لے آؤ؟ تب ایک جن نے جواب دیا، اے پیارے پیغمبر، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے نواز رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تخت بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس تخت پر قیمتی ہیرے، جواہرات اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی، تب ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دین کی طرف دعوت دی تو ملکہ بلقیس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر کے اسے اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں خود نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجیبات عالم میں سے ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔